السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویورز، ویلکم بیک ٹو سکسیسفل وے۔ آج کا ٹاپک جہاں پر بہت اہم ہے تو وہیں پہ بہت نازک بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اکارڈنگ ہم مسلمس اور ادر ریلیجن کے کنسیپٹ کو کمپیریزن نہیں کریں گے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کے اکارڈنگ مسلمانوں کے اپنے اندر مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹاپک ہے نیو ایئر سیلیبریشن۔ کیا مسلمان نئے سال کی خوشی میں جشن منا سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا موقع ہے، ہم مسلمانوں کی سیلیبریشن تو بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنے چھوٹے بچے، جوان اور بزرگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی خوشی منانی تو بنتی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی وہ شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس چیز کو ہم مسلمانوں کے لیے شہادت جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، اگر اس چیز کو بھی رکھ کر ہم دیکھیں کہ کیا مسلمان نئے سال کی خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو مسلمانوں کے پاس کون سے دن ہیں کہ جن پہ وہ خوشی منائیں، تو اس کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس خوشی منانے کے کون سے دن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس خوشی منانے کے دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کو بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہمارے دین کے مطابق دو تہوار ہیں جن پر ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ اگر آج کل کے دیکھیں ہم تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں ہیں زندگی میں، یا ہم اتنے پریشان ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہمیں مل رہی ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو کیچ کریں یا کیوں نہ ہم ان پہ خوش ہو لیں۔ یا کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر والدین بچوں کی خوشی کی خاطر سیلیبریشن کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں نے کہا ہے۔ یا کئی گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ ایک رواج چلتا آ رہا ہے کہ ہر سال انہوں نے جشن منانا ہے یا خوشی منانی ہے، کہ بس ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ بھی ہم نے خوش ہونا ہے۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ ہم جو کیلنڈر کو استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس کے اکارڈنگ اپنے ڈیز کو جج کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے اکارڈنگ سیلیبریشن بھی کریں کہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دنیا کے ساتھ چلنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن دنیا بنانے والے کے حکم کے ساتھ چلنے کا نہیں ہم لوگوں کو پتہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں اس کو منانے کا کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منایا کیوں جاتا ہے۔ یہ جو رومن اور گریک کے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ دو خدا ہیں، ایک خدا جو ہے وہ پاسٹ کو دیکھ رہا ہے اور ایک خدا فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ان کا جو گاڈ تھا وہ اتنی ایبیلٹی رکھ رہا تھا کہ وہ پاسٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور فیوچر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم مسلمس کا کیا کنسیپٹ ہے کہ ہمارا خدا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیا پاسٹ، کیا پریزنٹ اور کیا فیوچر، ہمارا رب تو سب دیکھ رہا ہے اور سب جانتا بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو سیلیبریشن منائی جاتی تھی، یہ دنوں میں جاری رہتی تھی، ہفتوں میں جاری رہتی تھی، وہ ان کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ خوشی مناتے تھے، کہ بھی اس کے لیے وہ لوگ اسپیشل عبادات کیا کرتے تھے، یا جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق، جو ان کے مذاہب کے عقیدے تھے ان کے مطابق وہ جو خوشیاں مناتے تھے اور دیوتاؤں کو خوش کرتے تھے، یہ سب کچھ وہ اپنے جو دیوتا تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو کیا ہم یہ سیلیبریشن کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم یہ سیلیبریشن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہمارے دین میں کہ ہم جس جیسا طرز زندگی اختیار کریں گے اسی کے ساتھ ہم قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ بروز قیامت وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ اٹھایا جائے؟ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھی ایک یہ چیز بھی ہمیں، کیونکہ عام کنسیپٹ ہے جب برتھ ڈے منائی جاتی ہے یا کوئی سیلیبریشن اس طرح کی منائی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ایک سال کم ہو گیا تو ہماری تو خوشی بنتی نہیں ہے، یہ تو ایسا موقع ہے کہ ہم اداس ہوں یا اللہ سے معافی مانگیں۔ بالکل، اللہ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل سے کلیئر کریں کہ بھی نیو ایئر کی سیلیبریشن کیسی ہے۔ ایک شخص ہے جس کو جو پھانسی ہے اس کی سزا ہوتی ہے، اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس کو اس کے شہر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے شہر میں ہی پھانسی دی جائے۔ اگر وہ راول پنڈی میں ہے تو اس کو کراچی اگر اس کو منتقل کر رہے ہیں تو درمیان میں اگر وہ بس کے ذریعے سفر کرتا ہے تو کتنے اسٹیشن آئیں گے یا کتنے سٹاپ آئیں گے؟
اب ایک بندے کو معلوم ہے کہ جب میں کراچی میں پہنچوں گا تو مجھے وہاں پر پھانسی دے دی جائے گی، یعنی کہ میرا اینڈ ہو جائے گا۔ اب جب وہ پہلے سٹاپ پہ آتا ہے، جب وہ پہلا سٹاپ آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، حشاش بشاش آتا ہے اور لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، فائر ورک کرتا ہے اور بڑا جشن مناتا ہے۔ پھر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا سٹاپ آتا ہے، پھر اسی طرح کرتا ہے کہ بھی اب میرا ایک سٹاپ کلیئر ہو گیا، اب میرا دوسرا سٹاپ آ گیا۔ پھر اس سٹاپ پہ رکتا ہے، پھر مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ تو لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یا یہ اپنے پریشانی میں یا خوف میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو ایسے ہی ہم بھی، جو سال اینڈ ہوتا ہے ہمارا ایک سٹاپ آتا ہے، جو ہمارا جرنی سٹارٹ ہے نا، جو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈیتھ جو کمپلیٹ ہونا ہے ہمارا جرنی، جو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہمارے بھی یہ جو سال کے اختتام ہے، یہ ہمارے بھی سٹاپ ہیں، یہ فل سٹاپ ہیں۔ تو کیا اس فل سٹاپ پہ ہماری خوشی بنتی ہے؟ یا اگر ایک شخص ہے، اگر اس کی عمر لگا دی جائے، وہ 60 سال ہے، تو اگر وہ ایک سال کم ہوا ہے زندگی کا، تو وہ اس موقع پہ یہ سوچے گا کہ میں خوش ہوں کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے اور میرے پاس اب تھوڑا وقت بچ گیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا۔ تو ہمیں ہر وقت یہ چیز سوچنی چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے بالکل یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کتنا حصہ ہے۔ اگر اس کا ہمیں آخرت میں کوئی اجر نہیں مل رہا اور وہ صرف یہ دنیا کے لیے ہے، تو پھر دنیا بنانے والے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ صرف دنیا کے لیے ہی کرنے ہم لوگوں نے؟ کیا ہم اسی سوچ کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو خوش کرو اور دنیا کے ساتھ چلو، اور پھر قیامت والے دن لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ چلے تھے؟ بڑی پیاری بات میں نے پچھلے دنوں دیکھی کہ ایک دوست وہ دوزخ میں جاتا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ جی میرے باقی دوست کہاں ہیں؟ تو فرشتوں نے اس کو جواب دیا کہ تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اس لیے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ساتھ جا کے سیلیبریشن کر لی، ہم جسٹ انجوائمنٹ کر رہے ہیں یا ایسا ویسا کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ کرو کہ اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ پچھلے سالوں میں کیا کرتے رہے ہیں، سیلیبریشن کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے ہیں۔ دس از ٹائم ٹو چیک، یہ ٹائم ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ آپ نے اپنے اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے جی صدقہ خیرات بھی کر دیے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نفل بھی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ایک اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا طرز زندگی بھی مسلمانوں کے جیسا ہونا چاہیے کہ ہم سارا ٹائم، قیامت والے دن ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ ہم صرف، خدا ہماری نماز کا بھوکا نہیں ہے، خدا ہمارے صدقے خیرات کا بھوکا نہیں ہے، اس کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے، ہمارے سجدے جن میں تڑپ نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی جستجو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی دعا کروں گی یہ اس زندگی کے اس موڑ پہ کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔